نام معین الدین ہے، لقب غریب نواز ہے. واہ 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 واہ. پانی بند ہو گیا، جی بدلہ نہیں لیا. نہیں لیا. پانی بند ہو گیا، بدلہ نہیں لیا. بیٹھے ہوئے اونٹوں کو ڈنڈے لاٹھی مارے گئے، بدلہ نہیں لیا. لیکن جب آ گیا جلال پر مصطفیٰ کا دیوانہ، تو ایک کٹورے میں پورا آنا ساگر سمیٹ کر ایک بار نظر جو اٹھائی تو 90 لاکھ کو 1 منٹ میں بدل کے رکھ دیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ہم قادری کمیٹی کے جوانوں سے عرض کریں گے اور اس گاؤں کے ان غیور ذمہ داروں سے، بند کرو موج کی لڑائی. تیری نسل تیری اولاد مستقبل کی جنگ ہار چکی ہے رے، ہار چکی ہے. حیرت ہوتی ہے کہ چند گھر کی آبادی میں 6 پارٹیاں بنا کر اہل سنت کے اور ایمان والوں کی یا اولادوں کے مستقبل کا قتل تم کر کے کیوں خوش ہو؟ رحم کر دو، رحم کر دو. فضیلت کے جلسے بہت ہو چکے ہیں، اب ضرورت کی میٹنگ کرو. جی فضیلت کی کانفرنس بہت ہو چکی، اب نسلوں کے مستقبل کے لیے سر جوڑ کے بیٹھو، ورنہ اس ملک میں پرندوں کا مستقبل ہوگا، تیری اولادوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. جی جی جی. اور اس کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، اپنے گاؤں کے ہر محلے کے چند لوگوں کو لے کر ایک بار مسجد میں بیٹھ جاؤ. ایک بار کسی کے دروازے پر نہیں، مسجد میں 10 ہی صحیح، 5 ہی سے سب کو لے کر بیٹھ جاؤ. اور اس دن یوم عہد مناؤ، بے شک. سنکلپ دیوس مناؤ. جی. اور اسی مسجد میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو کا ہاتھ پکڑ کر عہد کر لو کہ ہم اپنی قیمتی سے قیمتی چیز قربان کر دیں گے، لیکن اپنے گاؤں کے بچوں کے بھوش اور مستقبل کو اب برباد نہیں ہونے دیں گے. بے شک بے شک. ایک ماسٹر ایجنڈا طے کرو اور پہلا چیپٹر یہ لاؤ، نکاح کو سستا کرو. جی. شادیوں کو آسان کرو تاکہ بیٹیاں بوجھ نہ بنے. مہنگی شادیوں کی لعنت مزدوروں کے چھپر سے نہیں، غریبوں کی جھوپڑی سے نہیں، گاؤں کے امیروں کی حویلی سے نکلی ہے. اللہ نے تجھے دولت دی، کتنا بڑا دولت مند ہے رے. میرے آقا کریم کے عثمان غنی سے بڑا دولت مند تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، کوئی نہیں. لیکن جس عثمان کو میرے رب نے بہت دولت دیا ہوگا، بہت دولت دیا، اس عثمان کی کیفیت کیا ہے سن لے. گفتگو مکمل. ایک صحابی رسول کونین کے قاسم آقا رحمت کی بارگاہ میں آ کر عرض کر، یا رسول اللہ علیہ السلام، میری بیٹی کا نکاح ہے، میں مجبور ہوں، کوئی اسباب نہیں میرے پاس. آقا رحمت فرماتے، جا عثمان کے پاس. کیا کہا؟ جا عثمان کے پاس. زور سے بول دو. جا عثمان. کیا کہا؟ جا عثمان. عثمان کے پاس میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. آپ تصور کر ایمان والا، جس صحابی کو میرے مصطفیٰ کا سلام پہنچ جائے
اسی وقت اس صحابی رسول کے گھر عید کا چاند دکھ جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ. میرے آقا نے مجھ کو سلام کہا ہے اور جس پر مصطفیٰ سلامتی بھیج دے جہنم کی کیا اوقات جو اسے چھو سکے. واہ 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 سبحان اللہ. میرے عزیز وہ غریب صحابی رسول آتے سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے دروازے پر. شام کا وقت سورج ڈوب چکا ہے. سیدنا عثمان غنی اپنے خادم کو نوکر کو ڈانٹ پلا رہے ہیں. تم نے 2 طرح کی سبزی کیوں بنایا؟ ایک سبزی کیوں نہیں بنایا؟ 2 سبزی کیوں بنایا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں آنے والا صحابی رسول واپس لوٹ گیا. پھر دوسرے دن میرے آقا کریم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں غریب ہوں. آقا رحمت فرماتے جا عثمان کے پاس جا. جب دوسرے دن صحابی رسول آتے تو پھر شام کے وقت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں. تو نے 2 چراغ کیوں جلا دیا؟ ایک چراغ سے کام چل سکتا تھا، 2 چراغ کیوں جلایا؟ کیوں جلایا؟ صحابی رسول پھر واپس لوٹ گئے. اللہ. تیسرے دن پھر میرے آقا کی بارگاہ میں وہی صحابی یا رسول اللہ میں غریب ہوں. آقا رحمت فرماتے میں نے تجھ سے کہا نہ جا عثمان کے پاس. جی. صحابی رسول پریشان، جس کی بخالت کا عالم یہ کہ 2 طرح کی سبزی بنے تو نوکر پہ غصہ ہو، جو 2 چراغ کی روشنی نہ برداشت کر سکے وہ میری مدد کیا کرے گا؟ جی. لیکن تیسری مرتبہ جب آقا کریم نے فرمایا میں نے کہا نہ جا. جی. جا. ہمت کر کے آئے صحابی رسول. سیدنا عثمان غنی ذی النورین کو سلام کیا. سیدنا عثمان غنی ذی النورین نے جواب دیا. جواب کے بعد فرماتے کہو کیسے آنا ہوا؟ اللہ اکبر. آنے والا سائل کہتا ہے مجھ کو رسول پاک نے آپ کے پاس بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. رسول پاک نے آپ کو کے پاس بھیجا ہے. آقا کریم نے آپ کو سلام کہا ہے. سبحان اللہ. سیدنا عثمان غنی مارے خوشی کے اترانے لگے اور فرماتے جلدی بول میرے آقا نے اور کیا کہا؟ اور کیا کہا؟ بتا میرے آقا نے اور کیا کہا؟ آنے والے نے کہا کہ میری بیٹی کا نکاح ہے، میری بیٹی کی شادی، میرے آقا نے آپ کے پاس بھیجا. سیدنا عثمان غنی ذی النورین اپنے سامان تجارت کا مال اونٹوں پر ملا رہے ہیں، گنتی کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں. جیسے ہی سنا کہ آقا نے بھیجا ہے میری بیٹی کی شادی ہے، سیدنا عثمان غنی فرماتے یہ 40 اونٹوں پر لدا ہوا اونٹ سمیت سارا سامان لے کر جا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار بول بول سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اب آنے والا عرض کرتا ہے عثمان غنی میں آپ کو سمجھ نہیں پایا، میں تیسری مرتبہ آیا ہوں. پہلے دن آیا تھا تو آپ اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے تھے کہ 2 طرح کی سبزی کیوں بنا دیا. جی. دوسرے دن اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے تھے کہ 2 چراغ کیوں جلا دیا. جی. میں یہ سوچ کر کے لوٹ گیا کہ جو 2 طرح کی سبزی نہ برداشت کرے وہ میری مدد کیا کرے گا. جی. آپ کی یہ سخاوت دیکھ رہا ہوں.
اور سیدنا عثمان غنی اسی پر نہیں بلکہ فرماتے اگر کم ہو تو اور لے لو، اگر کم ہو تو اور لے لو، اور لے لو، اور لے لو۔ سیدنا عثمان غنی فرماتے میرے بھائی، عثمان کی سانس سے لے کر عثمان کی دولت تک، عثمان کی جان سے لے کر عثمان کی دھڑکن تک عثمان کے لیے نہیں ہے، عثمان کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے عزیز آپ سے بنتی کر کے بلیابی رخصت چاہے گا، کوئی جانا نہیں، اپنی جگہ بیٹھے رہنا، شعراء کو علماء کو سننا، نکاح کو سستا کرو، اتنا آسان کر دو کہ بیٹیاں بوجھ نہ بنے، بند کرو بوفے سسٹم، دفن کرو بوفے سسٹم، زمین پر بیٹھال کر مہمانوں کو کھلاؤ، 100-200 بارات لے جانا بند کرو، کم سے کم باراتی جاؤ، کم سے کم باراتی جاؤ تاکہ لڑکی والے پر بوجھ نہ بنو، بوجھ مت بنو، نکاح کو سستا کرو، نکاح کو آسان کرو، اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو۔ بے شک۔ مت 3 ٹائم کھا، 2 ٹائم کھا، مت بیٹے کو بڑھیا موبائل دلا، اچھے انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن کرا، مت بڑھیا لباس پہن مت پہنا، اپنے بچے کو پڑھا دے، اس لیے کہ بلیابی کی آنکھیں جو دیکھ رہی گی وہ یہ کہ مسجدیں بنانے کا سوال نہیں ہے، بنی ہوئی مسجدیں بچانے کا سوال ہے۔ بے شک، بے شک۔ جب اولادوں کے ہاتھ میں پاور کا قلم ہوگا تو ہماری مسجدیں بھی محفوظ ہوگی، ہماری نسلیں بھی محفوظ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولانا میں بار بار کیوں آپ سے کہہ رہا ہوں؟ نہیں سر، یا تو آپ مجھے پشاور سمجھے یا بھاڑے کا مولانا جان لے، جب پہلے کہہ دیا میں ہوا میں اڑ کر چلنے والا نہیں، اس لیے مرضی آپ کی، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اتروں گا سامان لے کر پیدل چلا جاؤں گا۔ 9 اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی۔ السلام علیکم۔ اب نہیں مولانا بہت بول دیا، کیا لگ رہا 1.5 گھنٹہ تقریر کیا اور آپ کہہ رہے اور بول دیتے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضور سرکار غازی ملت کی تقریر ہو چکی ہے اور شاعر ملک ہندوستان غلام غوث غزالی صاحب بالکل تیار ہیں، اور ابھی چند ہی لمحات میں صاحب سجادہ درگاہ اعلیٰ حضرت